السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو نظم محنت کی برکات کی تشریح بتاؤں گی اور اس کے مشکل الفاظ بتاؤں گی۔ تو سب سے پہلے اس نظم کو جو تحریر کرنے والے اس کے شاعر مولانا الطاف حسین ہیں اور ان کا تخلص حالی ہے۔ تو اب نظم کے پہلے مسدس پہ آتے ہیں۔ ہوا کچھ وہی جس نے یہاں کچھ کیا ہے، لیا جس نے پھل بیج بو کر لیا ہے۔ کرو کچھ کہ کرنا ہی کچھ کیمیا ہے، مثل ہے کہ کرتے کی سب بدیہ ہے۔ یوں نہیں وقت سو سو کے ہیں جو کباتے، وہ خرگوش کچھووں سے ہیں ذکر اٹھاتے۔ مشکل الفاظ یہاں کے معنی ہیں دنیا، اور پھل یعنی اس میں جو ہے پھل بیج بو کر لیا ہے، یہاں پہ شاعر تشبیہ بیان کر رہے ہیں۔ پھل سے مراد نتیجہ ہے، پھل کے معنی نتیجہ ہے اس نظم میں، اور بیج بونا یعنی محنت کرنا۔ کیمیا یہاں پر شاعر نے کیمیا تو خیر کیمسٹری کو کہتے ہیں، لیکن نظم کے مطابق اس کے معنی ہوں گے کچھ نیا کام کرنا، کچھ نیا کرنا، کچھ کارنامہ انجام دینا۔ مثل کہاوت کو کہتے ہیں، بدیہ تعریف کو کہتے ہیں، اور خرگوش کچھووں یہ کہانی تھی مشہور۔ یہ تو اس کے تو کوئی مشکل الفاظ کا نہیں ہوگا، یہ تو کیا کہتے ہیں ان میں تلمی دی ہے شاعر نے۔ تلمی یعنی کہ اگر شاعر نظم میں کسی کہانی کے بارے میں اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں تو تلمی کہتے ہیں نظم میں جب شاعر استعمال کرتے ہیں۔ ذکر یعنی کہ نقصان یا ہار۔ اب ہم لوگ اس کی تشریح پہ آتے ہیں۔ تو اس بند میں شاعر مولانا الطاف حسین محنت کے بارے میں خوبصورت انداز میں بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اس دنیا میں محنت کریں گے تو اس سے ہمیں ایک بہت اچھا نتیجہ ملے گا، کیونکہ محنت کرنے سے ہمیں فائدے ہی فائدے ملتے ہیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ جس نے بیج بو کر کام کیا ہے اسی کو پھل ملے گا۔ یہاں پھل سے مراد نتیجہ اور فائدہ ہے، اور بیج بونا یعنی کہ محنت کرنا۔ تو شاعر ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص محنت کرتا ہے اسی کو کامیابی اور ایک اچھا نتیجہ ملتا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں محنت کر کے کچھ نیا کام کرنا چاہیے تاکہ سب ہماری تعریف کریں اور ہمارے اس کارنامے کو یاد رکھیں۔ اب یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اس نظم میں جو آخری اس کے دو مصرے ہیں ان میں آپ کا مرکزی خیال چھپا ہوتا ہے، تو اس میں آپ لوگ اپنی تشریح میں مرکزی خیال کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اس سے آپ کی الفاظ کی حد بڑھ جائے گی۔ تو آخری دو مصروں میں شاعر تلمی بیان کر رہے ہیں۔ تلمی میں آپ کو بتا چکی ہوں شروع میں کیا ہوتا ہے۔ تلمی بیان کرنے شاعر کہ ہمیں جو وقت کہ جو شخص جو انسان وقت سو سو کر گزارتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے، وہ خرگوش کی طرح ناکام ہو جاتا ہے۔ جیسے کہانی میں خرگوش ہار گیا تھا، اسی طرح ہم بھی جو سو سو کر وقت گزارتا ہے وہ بھی ناکام ہو جاتا ہے اس دنیا میں، اور وہ ہار جاتا ہے۔ لیکن جو شخص کچھوے کی طرح اپنی محنت جاری رکھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس پورے بند میں شاعر دراصل ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں اور محنت کرتے رہیں۔ تو یہ پہلا پورے ہمارا بند ہو چکا ہے۔ اب دوسرے بند پہ آتے ہیں۔ یہ برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری، جہاں دیکھیے فیض اسی کا ہے جاری۔ یہی ہے کلید در فضل باری، اسی پر ہے موقوف عزت تمہاری۔ اسی سے ہے قوموں کی یہاں ابرو سب، اسی پر ہے مغرور میں اور تو سب۔ تو برکت یہاں پہ فائدہ اور خیر کو کہا جا رہا ہے، اور فیض کے بھی معنی فائدے ہی ہوتے ہیں۔ کلید در فضل باری یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ، در فضل باری کے معنی ہے، اور کلید کے معنی چابی۔ موقوف کے معنی انحصار یعنی کہ ڈیپینڈنٹ، اور آبرو عزت اور مقام کو کہتے ہیں۔
تو اب اس کی تشریح پر آتے ہیں. تو اس بند میں شاعر محنت کے بارے میں خوبصورت انداز میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم محنت کریں گے تو ہمیں اس کا ایک اچھا نتیجہ ملے گا. مزید شاعر کہہ رہے ہیں کہ محنت کے ہر طرف فائدے ہی فائدے نظر آتے ہیں اور اس کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا. یہ ایک ایسی چابی ہے جو کہ رحمت کا دروازہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھولتی ہے. یعنی کہ محنت کرنے والے کو ہی اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اور اجر دیتا ہے، اور جو محنت کرتا ہے اسی کو محنت کا پھل بھی ملتا ہے. محنت ایک ایسا عمل ہے جس کو اگر انجام دیا جائے تو ہمیں عزت ملے گی. اسی طرح قومیں بھی ترقی کرتی ہیں اور اپنی محنت کی جو انہوں نے محنت کی ہوتی ہے اس پر ان کو فخر ہوتا ہے. تو اس پورے بند میں شاعر در حقیقت یہ پیغام دے رہے ہیں، یہ آپ کا مرکزی خیال ہوگا، بند میں شامل کرنا ضروری ہے اس کو بھی. اس پورے بند میں شاعر در حقیقت یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے کیونکہ اس کے فائدے ہی فائدے نظر آتے ہیں اور ہماری عزت بڑھتی ہے. محنت کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے. اب بند نمبر 3 پر آتے ہیں. ہلاتے نہ اگلے اگر دست و بازو، جہاں اتنے حکمت سے ہوتا نہ خوشبو، نہ اخلاق کی وضع ہوتی ترازو، نہ حق پھیلتا ربا مسنوں پہ ہر سو، حقائق کے سب غیر معلوم رہتے، خدائی کے اسرار مکتوم رہتے. اب مشکل الفاظ. اگلے یعنی کہ ماضی کے لوگ، یعنی ہم سے جو پہلے گزرے ہوئے لوگ تھے، ہم سے پہلے لوگ، ہمارے آباء و اجداد. دست و بازو، ہاتھ اور بازو، جہاں دنیا کو کہتے ہیں، اور اتر حکمت یعنی کہ سمجھداری کی خوشبو، عقل مندی پھیلنا، اخلاق یعنی کہ اچھی باتیں، وضع واضح ہونا، ترازو انصاف، حق سچ اور دین، حقائق یعنی کہ سچی باتیں، حقیقت، غیر معلوم پتہ نہ چلنا، اسرار یعنی کہ راز، مکتوم چھپا ہوا، تو چھپے ہوئے راز، اسرار مکتوم کے معنی. اب اس کو تشریح پر آتے ہیں ہم. تو اس بند میں شاعر محنت کے بارے میں ایک خوبصورت انداز میں بتا رہے ہیں کہ اگر ہمارے آباء و اجداد اپنے دست و بازو نہ ہلاتے، یہ لٹرلی یہ نہیں کہا کہ دست و بازو، یعنی کہ اگر وہ لوگ کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے تو یہ دنیا بہت پیچھے رہتی، یعنی کہ ترقی نہیں کرتی. اس دنیا میں کبھی بھی علم نہیں پھیلتا، سب کے سب نادان ہوتے اور دنیا ترقی نہیں کرتی. اگر وہ لوگ محنت نہیں کرتے تو ہمیں اچھی اور بری باتوں کے درمیان فرق ہی نہیں پتہ چلتا. انصاف نہیں کرتے لوگ، اس کی وجہ سے ہمیں حقیقت اور یہ سچی باتیں کبھی معلوم نہیں ہوتی، دنیا پیچھے رہ جاتی. انہی لوگوں کی وجہ سے ہمیں آگے جا کر اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ راز پتہ چلے ہیں، پوشیدہ خفیہ راز پتہ چلیں، ورنہ ہمیں یہ راز کبھی بھی نہیں پتہ چلتے. دراصل شاعر ہمیں پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس پورے بند میں کہ ہمیں بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح محنت کرنی چاہیے تاکہ دنیا اور بھی زیادہ ترقی کرے. اس کی بھی تشریح ہو گئی. آخری پہ آ جاتے ہیں. نبی نوح میں 2 طرح کے ہیں انسان، تفاوت ہے حالت میں جن کی نمایاں، کچھ ان میں ہیں راحت طلب اور تن آسان، بدن کی نگبان، بستر کے دربان، نہ محنت پہ مائل نہ قدرت کے قائل، سمجھتے ہیں تنکے کو رستے میں حائل. نبی نوح یعنی کہ تمام انسانوں میں، تمام انسانوں کی نسلیں، تمام انسان. اور تفاوت یعنی کہ فرق، نمایاں نظر آنا، راحت آرام طلب یعنی کہ آرام پسند جو لوگ ہوتے ہیں انہیں راحت طلب لوگ کہا جاتا ہے. تن آسان یعنی اپنے آرام دیکھنے والا، بدن جسم، نگہبان خیال، بستر کے دربان یعنی کہ بستر پہ پڑے رہنا، بستر کو توڑنا، اس پر سست لوگوں کو کہتے ہیں. مائل توجہ، قدرت اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ دیا گیا، شاعر نے اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ دیا ہے. قائل یعنی کہ ماننا، تسلیم کرنا. تنکے، یہاں پہ لٹرلی تنکے وہ والا تنکا نہیں استعمال کیا گیا، یہاں پہ
چھوٹی چھوٹی مشکلات کو تنکے سے بتایا گیا ہے۔ حائل یعنی کہ رکاوٹ۔ اب اس کی تشریح پر آتے ہیں۔ اس بند میں شاعر انسانوں کی اقسام کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تمام انسانوں میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں جن کی حالت میں فرق نظر آتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو آرام کی طلب کرتے رہتے ہیں اور سست اور قاہر ہوتے ہیں۔ وہ بس بستر توڑتے رہتے ہیں، یعنی کہ بستر پر پڑے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے۔ وہ محنت پر کبھی توجہ نہیں دیتے اور کوئی کام نہیں کرتے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے کہ محنت کرنے سے وہ انہیں اجر دے گا۔ وہ ہمیشہ سمجھتے رہتے ہیں کہ ان کے راستے میں چھوٹی چھوٹی مشکلات انہیں آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں۔ اس پورے بند میں شاعر دراصل یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے ہم محنت کرتے رہیں اور سستی سے بچیں، کیونکہ یہ ہمیں ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اب اس کی بھی تشریح ہو گئی، چاروں بندوں کی تشریح ہو گئی ہے۔ اگر آپ کے پاس مرکزی خیال لکھنے کا آئے پوری نظم کا، تو آپ لوگ ان کے آخری جو دو مصرے ہیں ان کو غور سے پڑھیے گا اور یاد رکھیے گا، اس میں ہی چھپا ہوا ہوتا ہے مرکزی خیال، اور اس کو لکھ دیے گا۔ پھر میں باقی کے بندوں کی بھی بعد میں ویڈیو ڈالوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیں، اور بس اللہ حافظ۔